أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، یوں تو جب سے تخلیق ارض و سماع ہوئی ہے، روز و شب کا سلسلہ جاری ہے. یہ کائنات بھی خدا کی ہے، اس لیے اس کے دن بھی اس کے ہیں، اس کی راتیں بھی اسی کی ہیں. لیکن تاریخ انسانیت میں بعض دن ایسے آتے ہیں کہ جنہیں خدا خود اپنے دن کہہ کر پکارتا ہے، اور ان کی اہمیت اس قدر ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو. یہ آیت دلیل اس مقام پر آئی ہے جہاں صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آویزش کی داستان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جہاں سے اس جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک قوم انسانوں کے استبداد سے نجات حاصل کر کے خدا کی عطا کردہ آزادی کی فضا میں آنے کا عزم کرتی ہے. اسے خدا نے اپنا دن کہہ کر پکارا ہے، اور اگر اسی قسم کے دن اللہ کے دن ہوتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں تعمل نہیں ہے کہ آج جس دن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں 23 مارچ 1940، اس کا شمار بھی یقیناً ایام اللہ میں ہی ہوتا ہے کہ وہ آغاز ہے ایک ایسی آویزش کا، ابتدا ہے ایک ایسی کشمکش کی جس میں اللہ کے بندے نے یہ عزم کیا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے خدا کی عطا کردہ اقدار کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنے کے لیے تو 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، اور ضمن عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ کا غلط مفہوم ان کی روح کو کچل کر رکھ دیتا ہے. یہ ریزولیشن کا یہ ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے. ریزالوڈ انگریزی جاننے والے آداب جانتے ہیں، ریزولیشن یہ تو ارادے سے بھی اگلی سٹیج ہوتی ہے، اسے تو عزم کہا جاتا ہے. ریزولیشن عزیمت کا نام ہے. لیکن میں نے جب جیسا کہا ہے کہ جب قوموں کی زندگیوں میں سے روح نکل جاتی ہے تو پھر الفاظ کے پیکر رہ جاتے ہیں. قرارداد قطعاً وہ مفہوم سامنے نہیں لاتی جو عزم اور عظیمت اور ریزولیشن اور ریزالوڈ کے لفظ لاتے تھے. عزم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کریم نے جب قصہ آدم کی ابتدا کی ہے تو وہاں کہا کہ ہم نے آدم میں عزم نہ پایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ نے اس راستے پر وہ کون سی پہلے گزری ہوئی ہستیاں ہیں جن کے مثال کو اپنے سامنے رکھنا ہے، تو فرمایا کہ وہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. حضرات انبیاء کرام میں سے جو صاحب عظیمت تھے، جو اولو العزم تھے، ان کی طرح ثابت قدم رہا اس روش کے اوپر. گویا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی خصوصیت کبریٰ اس کشمکش اور اس آوازش میں عزم قرار دی گئی ہے. اور عزم بڑی چیز ہے عزیزان ایمان. عزم کسی فوری فیصلے کا بھی نام نہیں ہوتا.
خود قرآن کریم نے بتایا ہے کہ عزم ایک سوچی سمجھی ہوئی اسکیم جس کے متعلق بحث و تنقید ہو جائے، اس کے ہر پہلو پر غور کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک آخری فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ ہمارا نصب العین ہے، اس سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ وشاورہم فی الامر، ان معاملات میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو اور مشورے کے بعد فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب تو پھر اس کا عزم کر لے اس کے بعد پھر قانون خداوندی کی محکمیت کا پورا بھروسہ کر کے چل نکل۔ یہ ہے عزم عزیزان مان۔ 23 مارچ 1940 کو جو یہاں ہوا تھا وہ اس قوم نے اپنے ایک عزم کا اظہار کیا تھا اور بڑی چیز تھی عزیزان مان، اور اس عزم کا اظہار کرنے والا خود بڑا صاحب عزم تھا۔ آپ احباب کو معلوم ہے کہ میں کچھ اپنی ذاتی زندگی کی باتیں نہیں لایا کرتا درمیان میں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سینے کی گہرائیوں سے امڑ کر زبان پہ آ جاتی ہیں۔ انہیں میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ میں نے اس مرد آہن کے عزم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1940 میں یہ طے آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد الگ مملکت کے عزم کا اظہار کر دیا جائے اور اسی کو ان کا نصب العین زندگی قرار دیا جائے۔ لاہور کی سرزمین اس قرارداد یا اس عزیمت کے اظہار کے لیے طے پائی تھی تاکہ اس مرد درویش کے مزار کے سرہانے اس کا اعلان کیا جائے جس نے 10 سال پہلے اس کا تصور پیش کیا تھا۔ 21 مارچ اس کے لیے طے ہوئی تھی۔ پنجاب میں اس زمانے میں سر سکندر حیات مرحوم کی حکومت تھی، وہ شروع سے اس تاریخ کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ اجتماع یہاں منعقد ہونے ہی نہ پائے، چنانچہ 19 مارچ کو یہاں خاکساروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور اس میں اگر میری یادداشت غلطی نہیں کرتی تو تقریباً 19 نفوس نے جان دے دی اور بہت سے زخمی ہوئے۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، 144 دفعہ نافذ کر دی گئی اور اس قدر دہشت پھیلا دی گئی کہ وہ جو میں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 19 مارچ کی شام کو لاہور سے نواب شاہ نواز خان مرحوم وہ اس سارے اجتماع کے انتظامات کے انچارج تھے۔ انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ لاہور میں تو یہ کیفیت ہو گئی ہے قائد اعظم کو، اس لیے بہتر یہ نظر آتا ہے کہ اس اجتماع کو ملتوی کر دیا جائے۔ یہ میری سعادت ہے، میں وہاں قائد اعظم کے پاس کھڑا تھا جب یہ ٹیلی فون آیا ہے۔ قائد اعظم کا انداز عجیب و غریب ہوتا تھا، بات نہایت مختصر ہوتی تھی، متعین ہوتی تھی، ڈیسائسو ہوتی تھی، فیصلہ کن ہوتی تھی۔ پہلا فکرہ یہ تھا کہ یہ نواب صاحب یہ اجتماع اسی طرح منعقد ہوگا جیسا اعلان کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں ادھر سے کیا کہا گیا تو انہوں نے یہ جواب کہا تھا کہ اگر وہاں اسٹیج پہ اکیلا کا محمد علی جناح کھڑا ہوگا تو پھر بھی یہ ریزولوشن پاس ہوگا۔ میں آتا ہوں، اور یہ کہا، ٹیلی فون چھوڑ دیا اور کہا کہ کل روانگی ہوگی ہماری یہاں سے۔ اسے کہتے ہیں عزم۔ اور پھر میں اس سعادت کو بھی دوہرا دوں کہ دلی کے ہمارے قافلہ اسی اسپیشل ٹرین میں لاہور آیا تھا جس میں قائد اعظم نے یہ سفر کیا ہے۔ دہلی کے طلوع اسلام کے اس قافلہ میں سے میرے سوا علاوہ میرے برادر بزرگ شیخ سراج الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ہم اس قافلے میں سے 2 ہی زندہ ہیں۔ یہاں آ کے جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس زمانے کے طلوع اسلام میں ہم نے لکھ دیا تھا۔ بہرحال بات آگے چلتی ہے کہ پھر یہ یہاں
جسے آپ ریزولوشن کہتے ہیں، وہ ریزولوشن پاس ہوا. یہ اس عزم کا اظہار کیا اس قوم نے کہ ایک آزاد مملکت یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے. اور یاد رکھیے عزیزان من، نصب العین کے تعین کے بغیر کوئی عمل نتیجہ خیز نہیں ہوتا. ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ پہلے طے کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے، اس کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہر قدم کے منزل اس کے قریب تر آتی چلی جاتی ہے تاکہ کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر وہ اس کا تعین نہیں کرتا اور گھر سے نکلتا ہے تو سارا دن پھرتا رہتا ہے. اسے مسافر نہیں کہتے، اسے آوارہ گر کہتے ہیں. آوارہ گر دن بھر پھرتا ہے، مسافر سے زیادہ تھکتا بھی ہے لیکن کہیں پہنچتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ شام کو نہیں پہنچتا، ساری عمر کہیں نہیں پہنچتا. اس سے پہلے ہماری قوم کی یہاں جتنی تحریکیں اٹھیں، جس قدر حرکت ہوئی، اور یہ قوم تو مسلسل حرکت ہے، اس میں کیفیت یہ تھی کہ قدم اٹھتے تھے لیکن تعین منزل نہیں ہوا تھا. ہاتھ اٹھتے تھے لیکن محمد لیلا کا کوئی علم نہیں تھا کہ کون سی. علامہ اقبال نے ان کے متعلق کہا تھا نا کہ دلے دارند و محبوب نہ دارند. بڑی عجیب چیز ہے. ہمارے اس دور کی ساری داستان اس مصرے میں کھنچ کے چلی آئی ہے کہ دلے دارند و محبوب نہ دارند. اور 1940 کی 23 مارچ کے دن ہم نے اپنے محبوب کا بھی تعین کر لیا تھا. 7 سال کی مجاہدانہ کشمکش کے بعد محمد لیلا تک ہاتھ بھی ہمارا پہنچ گیا، پاکستان وجود میں آ گیا، للہ الحمد. لیکن عزیزان من، یہاں سے ہماری داستان کا نیا باب شروع ہوتا ہے، نہایت تحیر انگیز بھی اور تعصب خیز بھی. سوچئے کہ ایک شخص برسوں تک کسی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا رہے، دن رات اسی کوشش میں لگا رہے، زمانے بھر کی مخالفت مول لی ہو اس نے، وقت دولت توانائیاں اس کے اندر صرف کی ہوں، اور اس کے بعد جب وہ گوہر مقصود ہاتھ آ جائے تو یہ سوچنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میں نے اسے مانگا کیوں تھا، میں نے اس کے لیے جد و جہد کیوں کی تھی. آپ سوچئے تو صحیح کہ ایک فرد کے لیے بھی یہ روش کتنی حیرت انگیز ہوگی، اور اگر ایک قوم یہ سوچنے بیٹھ جائے تو یہ چیز تو اس کے لیے مرثیہ ہوگا اس قوم کا. کیا یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے کہ اس 25 سال کے عرصے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا، کیوں مانگا تھا. کبھی آواز یہ آتی ہے کہ اصل میں یہ انگریز کی ایک چال تھی، اس کی ایک اسکیم تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اسکیم میں یہاں جاؤ تو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جاؤ، کرتے جاؤ تاکہ یہ کمزور رہے، ہمارا ہاتھ پھر غالب رہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ قائد اعظم محمد علی زرہ برطانیہ یا انگریز کی اس اسکیم کے لیے اعلی کار تھا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ وجہ تجلیل اس قائد اعظم کی روح کے لیے کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی کہ اسے انگریز کا اعلی کار کہا جائے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کی تاریخ کا. پاکستان کے لیے جو اس نے کیا تھا اسے تو چھوڑیے، اس سے پہلے کی تاریخ میں دیکھیے کہ انگریز کے ساتھ کتنی بڑی ٹکر لی تھی اس نے. کبھی وقت آیا اور اس کے لیے بھی یہ موضوع میرا بنا تو میں ان کی پوری زندگی میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑی ٹکر اس شخص نے انگریز کے ساتھ لی تھی. اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اس کی وفات پر خود انگریز نے بھی یہ کہا تھا کہ اور اس کی خوبیاں تو باقی دنیا گنائے گی، ہم اتنا کہنا جانتے ہیں کہ اس شخص کو کسی قیمت پہ خریدا نہیں جا سکتا تھا. اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہ صاحب اصل میں یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے پاکستان مانگنے پہ ہم علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گئے. اگر وہ کچھ کشادہ زرگی سے کام لیتا تو ہم کبھی یہ مطالبہ ہی نہ کرتے.
یعنی یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم تنگ آتا، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا۔ تو گیا آج بھی ان کو یہ اس کا افسوس ہے کہ وہ تنگ نظر تھے تو ہم الگ ہوئے، اور اگر آج وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں صاحب ہم تنگ نظری چھوڑتے ہیں، اپنی کشادہ ظرفی سے کام لیں گے، تو یہ گلے لگا لیں گے جا کے ان کو۔ اور پھر ایک قدر مشترک تو ایسی ہے جو شروع سے آخر تک چلی آ رہی ہے کہ اصل میں صاحب یہ مسئلہ سارا معاشی تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں چونکہ ہمیں یہ معاشی سہولتیں میسر نہیں آ سکتی تھیں، یعنی ہمارے 22 خاندان نہیں بن سکتے تھے، اس لیے قائد اعظم نے یہ ساری جد و جہد کی۔ یہ معاشی استحصال کے لیے تھا جو یہ پاکستان مانگا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہماری نئی نسل کے نوجوانوں کی ہی زبان پہ نہیں، ان کی زبان پہ تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں ہم نے نہ پاکستان کی تاریخ کو مرتب کر کے دی، نہ قائد اعظم کے سوانح حیات ان تک پہنچے۔ جو بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں یہی ان بیچاروں نے سنی، انہی سے یہ انہوں نے کوئی نتیجہ نکالا۔ ان کے گلا نہیں ہے۔ وہ بزرگ جو اس تاریخ میں شامل تھے، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے رفقاء میں ہمارا شمار ہوتا تھا، ان کی بھی یہ کیفیت ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 2 سال ادھر ٹیلی ویژن پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، ان بزرگوں کو بلایا گیا جو تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کے رفقاء میں شامل ہوتے تھے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، قائد اعظم نے اسے کیوں مانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں بڑے بڑے بزرگ مہر حسین امام صاحب، شاہ عزیز الرحمان بنگال کے راجہ محمود آباد، چودھری خلیق الزمان، یہ لوگ آئے تھے، اور ان سب نے یا تو یہ کہا تھا کہ ہندو کی تنگ نظری تھی، اور یا یہ کہا تھا کہ یہ سارا مسئلہ معاشی اور اقتصادی تھا۔ چودھری خلیق الزمان کے تو یہ الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ تحریک پاکستان کا بنیادی مقصد ہندوؤں کے معاشی غلبہ اور استحصال سے نجات حاصل کرنا تھا، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا سوائے جذباتی وابستگی کے۔ یعنی یہ چونکہ عوام مذہب سے زیادہ وابستہ ہے، اس لیے ایکسپلائٹ کیا گیا تھا عوام کے جذبات کو، دراصل اس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، معاشی استحصال سے نجات حاصل کرنا تھا۔ یہ بات پھر 2 سال پرانی ہے۔ ابھی 2 ہفتے ادھر ہمارے یہاں مرکزی اسمبلی میں ہمارے محترم وزیر صحت شیخ محمد رشید صاحب نے اپنی ایک تقریر میں یہ فرمایا، اور وہ اخبارات میں چھپی، اس پہ وہاں بحث بھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے جسارت کراچی کا 10 مارچ کا یہ کٹنگ ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں مسلم لیگ کا کارکن رہ چکا ہوں اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں جیل بھی جا چکا ہوں۔ تحریک پاکستان کے حقیقی محرک کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے، ان کی پوزیشن بھی ایسی ذمہ دارانہ ہے، کہتے ہیں کہ خود تاریخ میں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس کے محرک جذبے کو نہیں جانتا۔ اس تیقن کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ جو وہ اس کا محرک جذبہ بتاتے ہیں، وہ اگلے الفاظ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کے واقعاتی شہادتوں کے گہرے مشاہدے سے ظاہر ہوگا کہ قیام پاکستان کی بنیاد مذہب نہیں تھا،
غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کو عبادت کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، البتہ مسلمانوں کا استحصال روزمرہ کا معمول تھا۔ کارخانوں، فیکٹریوں، ملوں، دفتروں، شہروں، گاؤں اور کھیتوں غرضے کے ہر جگہ ہندو بنکار غریب مسلمانوں کا استحصال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کا استحصال ختم کرانے کے لیے انتھک کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک مسلمان ہندو کے ساتھ رہیں گے وہ اقتصادی استحصال سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے مسلمانوں کی جد و جہد طبقاتی جد و جہد، یہ انہوں نے فرمایا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے کہ وہ خود اس تاریخ کے اندر تھے۔ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ خالص ایک طبقاتی جنگ یا معاشی کشمکش تھی جو انہوں نے یہ فرمایا۔ ذاتی طور پہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں اپنی ذاتیات کو درمیان میں لینا ہی نہیں چاہتا، ورنہ اتنی چیز تو میں بھی کہہ سکتا تھا کہ 1938 سے یہ طلوع اسلام جاری ہوا ہے اور اس زمانے سے آج تک بہرحال میری وابستگی اس کے ساتھ ہے اور اس کی زندہ شہادت طلوع اسلام کا وجود ہے۔ میں جو کچھ عرض کروں گا قائد اعظم کے الفاظ پیش کروں گا، اور وہ نہیں کہ جو فضا کی تہنائیوں میں کہیں تعلیل ہو چکے ہیں، ان کے وہ الفاظ کہ جو تحریر میں موجود ہیں، ان کی تقریروں کے اندر محفوظ ہیں اور ہر جگہ مل سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ خود قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا، یا جس زمانے میں وہ اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ اس کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، وہ کیا بتاتے تھے کہ ہم یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ 1937 میں انہوں نے عملی طور پر اس مطالبے کو پیش کیا اور 47 تک وہ برابر اس کے لیے مصروف جد و جہد رہے۔ اس کے بعد یہاں آ کے بھی قریب ایک سال سے کچھ ماہ بعد وہ زندہ بھی رہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دوران میں قائد اعظم نے خود کیا کہا تھا۔ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے کہ میں نے آپ احباب کو آج زحمت دی ہے اور ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موضوع ہو نہیں سکتا 23 مارچ 1940 کا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان کا تصور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے خطبہ صدارت میں پیش کیا۔ وہ خطبہ صدارت ان کا محفوظ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی تعلق کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسوں کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ فٹ ہو، اور یہ چیز اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری آرزو یہ ہے، 1930 میں ان کی آرزو صرف شمال مغرب تک محدود تھی،
میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد اسلامی ریاست قائم کر دی جائے۔ اس سے اسلام اپنی تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے گا اور انہیں عصر حاضر کی روح کے قریب تر لانے کے قابل بنا سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ تصور دیا گیا تھا پاکستان کا 1930 میں۔ بنیادی غلطی یہ ہے، جہاں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کو ایک مذہب سمجھتے ہیں، ون آف دی ریلیجنز آف دی ورلڈ۔ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ مذہب کا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ عقیدے کا سا ہے، ایک ذہنی چیز ہے، ایک اعتقادی چیز ہے۔ جس طرح جی چاہے کوئی اس تعلق کو پیدا کر لے یا اپنے آپ کو مطمئن کر لے یا فروغ دے لے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، زندگی کے عملی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام مذہب نہیں، مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ اسلام دین ہے اور دین کے معنی ہے زندگی کا نظام، اور نظام زندگی کے لیے وہ تمکن یعنی حکومت کو لازمی قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت اگر نہیں جس میں وہ قرآن کے احکام کو نافذ کر سکیں تو پھر اسلام بحیثیت دین کے باقی نہیں ہوتا، مذہب رہ جاتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں عبادت کی تو آزادی تھی، اس لیے مذہب اس کی بنیاد نہیں بن سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، مذہب نہیں بن سکتا تھا، عبادت کی آزادی تھی۔ ان سے پوچھئے کہ عبادت کی آزادی تو انگریزوں کے زمانے میں بھی تھی۔ عبادت کی یا پرستش کی، بھکتی کی، پوجا پاٹ کی آزادی ٹھیک ہے کہ مسلمان بھی یہ آزادی دیتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے دوران علماء کرام نے بھی اس تاریخ کی سخت مخالفت کی تھی۔ خود شیخ رشید صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے آگے، انہوں نے کہا کہ اس زمانے کی دینی جماعتوں جمعیت علماء ہند، احرار پاکستان، خاکسار تنظیم اور جماعت اسلامی کو مسلم لیگ کے مقابلے میں زیادہ ووٹ نہیں ملے۔ اگر پاکستان کے قیام کے اسباب مذہبی ہوتے تو ان دینی جماعتوں کو زیادہ ووٹ ملتے اور عوام قائد اعظم کی حمایت کرنے کی بجائے ان مذہبی جماعتوں کی حمایت کرتے۔ ٹھیک ہے، بات یہ تھی کہ یہ مذہبی چیز نہیں تھی، یہ علماء بھی اسی مغالطے میں تھے کہ ہمیں یہاں مذہب کی آزادی ہے، پھر مذہب کے نام کے اوپر ایک الگ آزاد مملکت کے مطالبے کے معنی کیا ہیں؟ بات تو یہ لمبی چلی جائے گی۔ مختصر الفاظ میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر ایک بحث کی۔ اس بحث کی تفصیل تو میرے ذہن میں ہے۔ اگلے ماہ 21 اپریل کو علامہ اقبال کی برسی کا بھی دن آتا ہے۔ مجھے موقع ملا اس تقریب پہ کچھ عرض کرنے کا، تو اس میں بتاؤں گا کہ یہ جسے علامہ اقبال نے مارکہ دین و وطن کہا تھا، یہ اس زمانے کے علماء کے سرخیل مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ان کی ایک بات ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، اگر اس میں نماز روزے کی اجازت مل جائے تو پھر مذہب کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تھا کہ اگر مقصد صرف انگریز سے آزادی حاصل کرنا ہے اور اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے باقی رکھنا، تو میرے الفاظ میں نہیں، انہی کے الفاظ میں سنیے۔ علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی کے سوال کے جواب میں جو بیان دیا تھا
اس کا آخری حصہ یہ تھا، بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے، کیونکہ آج پھر یہ دہرایا گیا ہے کہ وہاں عبادت کی تو آزادی تھی، پھر اس کا مطالبہ مذہبی کیسے قرار پا سکتا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو کم کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائے، بلکہ ہمارا افضل مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائے۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کیا معنی دار ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتاً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے، لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدتر بن جائے، تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ خرچ کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا، سب کچھ حرام اور قطعی حرام سمجھتا ہے۔ یہ جنگ آزادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسلام کی آزادی کے لیے یہ جنگ لڑی جائے، اور اسی حقیقت کو انہوں نے اپنے ایک شعر میں نہایت حسین انداز میں ادا کیا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سجدے کی آزادی اور اسلام کی آزادی دو الگ الگ تصور تھے، اور یہ تصور ملا کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ ان کے نزدیک اسلام مذہبی ہے، اور نماز روزے کی آزادی اگر مل جائے تو پھر اسلام کا مطالبہ یا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تھی وہ چیز جس بنیاد پر تصور پاکستان کا پیش کیا گیا تھا۔ اب یہ چیز لیجیے عزیزان مان کہ قائد اعظم نے اس کے بعد اس تصور کے متعلق کیا کہا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، 23 مارچ 1940 کو اسی لاہور میں یہ منٹو اقبال پارک، جو اس زمانے میں منٹو پارک کہلاتا تھا، اس مقام پر جہاں اب یادگار پاکستان کا مینار نصب ہے، اس پنڈال میں اس 23 سے قائد اعظم نے اپنا خطبہ صدارت دیا تھا۔ تو گویا پاکستان بطور ایک نصب العین کے جب مسلمانوں نے اس کا اظہار عزیمت کیا ہے، اس کا تعارف قائد اعظم کے اس خطبے میں تھا کہ ہم نے پاکستان کیوں لینا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ ہندو بھی یہ کہتا تھا کہ ہم مذہبی آزادی دینے کو تیار ہیں، پھر آپ مذہب کے نام پہ یہ کیوں مطالبے کرتے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے گریز کیوں کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں، عزیز من، یہ مسٹر محمد علی جناح کہہ رہا ہے، علماء کرام سے مخاطب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہیں، اور اس بنا پر متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہندو اور مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں جداگانہ فلسفے رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادی متضاد تصورات پر ہیں۔ دو ایسی قوموں کا ایک نظام حکومت میں جکڑ دینا باہمی مناقشت کو بڑھائے گا اور بلاخر اس نظام کو پاس کر دے گا جو اس ملک کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ غور فرمایا کہ قائد اعظم نے جب پہلی دفعہ اس نصب العین کو قوم کے سامنے رکھا ہے تو اس کا مقصد کیا بتایا تھا؟
قائد اعظم نے یہ کہا تو ہندوؤں کا مسلمہ لیڈر مہاتما گاندھی، ہندوؤں نے مہاتما کہتے تھے، اس لیے تعارف کی غرض سے ہم بھی اس کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو بالکل الگ رکھ دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے اپنی جان تک دے دیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ مسٹر گاندھی یا مہاتما گاندھی نے یہ کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب قائد اعظم نے کیا دیا؟ کبھی فرصت ہوئی تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ گاندھی اور قائد اعظم کی جو آپس کی آویزش اور کشمکش ہوتی تھی وہ کتنی اہم بھی ہوتی تھی اور کتنی دلچسپ بھی ہوا کرتی تھی۔ جنہوں کہنے نا تو گاندھی نے ٹکرا ہی کوئی جنا ہے ویسی، یہ حقیقت۔ ورنہ وہ اس وقت اپنے آپ کو انٹرنیشنل فلم کا چوٹی کا ایک لیڈر سمجھتے تھے، ہندو ان کی پرستش کرتے تھے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی کسی ایک لفظ کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ اور اس مرد حق پرست کی کیفیت یہ تھی کہ گاندھی کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں تھی جو ان چیلنج اس کی طرف سے کری جائے، اور وہ اتنی لمبی سٹیٹمنٹ دیتا تھا، یہ ایک فقرہ کہہ دیا کرتا تھا صاحب، 100 سنار کی اور 1 لوہار کی جو پڑتی تھی پاش ہو کے رہ جایا کرتا تھا اس کا مطلب۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہ پرائیویٹ معاملہ ہے، مذہب اور حکومت اور سیاست سے اس کو کیا واسطہ؟ قائد اعظم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، یہ ایک خط و خطابت ہے گاندھی اور قائد اعظم کی، وہ بڑی اہم دستاویز ہے تحریک پاکستان کے سلسلے میں، اسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے ان کے خط میں لکھا کہ مہاتما جی، آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے، اس سے آپ انکار کرتے ہیں، لیکن جب خود آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے، وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں آمادہ بعمل کرتی ہے، کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اصلاح ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے۔ لہذا اب ہماری باری آئی تو مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے کس طرح سے ہو گئے؟ آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ جس مذہب قائد اعظم کہہ رہے ہیں عزیزان من، پھر دوہرا دوں، دنیا مسٹر محمد علی جناح اس کو جانتی تھی، جس مذہب کو نہ انسان کے معاملات سے واسطہ نہیں، میں اسے مذہب ہی تسلیم نہیں کرتا۔ مذہب انسان کے ہر معاملے کے لیے اخلاق کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن انسانی مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جواب تھا جو گاندھی کے اس اعتراض کا دیا گیا تھا اس زمانے میں۔ کہا جاتا ہے کہ مطالبہ پاکستان میں مذہب کو کوئی دخل حاصل نہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے اجمالاً کہا، آئیے اس اجمال کی تفصیل خود قائد اعظم کی زبان سے سنیں۔ 13 نومبر 1939 کو قوم کے نام ایک پیغام عید نشر کیا تھا قائد اعظم علیہ الرحمہ۔ یہ 1940 سے بھی 1 سال پہلے کی بات۔
انہوں نے اس پیغام میں قرآنی تعلیم کے مختلف گوشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاشی احیاء ہو یا سیاسی آزادی، اسے آخر الامر زندگی کے کسی گہرے مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے نزدیک زندگی کا وہ گہرا مفہوم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی آزادی بھی بڑی ضروری چیز ہے، معاشی احیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بین الاقوامی اقوام میں معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد ایک گہرے زندگی کے مفہوم پہ ہونی چاہیے، اور ہمارے نزدیک زندگی کا وہ مفہوم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے زندگی سے متعلق جو مطالبہ بھی ہم پیش کریں گے اس کی بنیاد اس مفہوم کے اوپر ہوگی جو اسلام نے ہمیں دیا۔ یہ 39 کی بات 1944 میں پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کانفرنس کے آخری اجلاس سے قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ذات برادری کی تقسیم اور شیعہ سنی کی تفریق ہمیں ایک قوم نہیں بننے دے گی، ان تفریقات کو ختم کر دیجیے، یاد رکھیے، اور یہ ہے فکرہ ان کا، ہماری کشتی کا لنگر اور ہماری عمارت کی بنیاد اسلام اور صرف اسلام ہے۔ انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس پشاور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ ہم جس آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس کے حصول کے لیے ہمارے پاس قوت کون سی ہے؟ کہا کہ ہماری وہ قوت ہمارا دین ہے، ہماری ثقافت ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، ہمارے اپنے نظریات حیات ہیں، یہی وہ قوت ہے جس کی بنا کے اوپر ہم یہ جنگ جیت کے بتائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں عزیزان من، یہ ٹھیک ہے کہ جب کسی قوم کو آزادی حاصل ہوتی ہے، ایک مملکت اس کی اپنی ہوتی ہے، اس میں اس کی سیاسی زندگی بھی آزاد ہوتی ہے، اس کو معاشی مفاد بھی حاصل ہوتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مقصد اور بنیاد جو تھا وہ کیا تھا؟ آپ سنتے چلے جائیے کہ قائد اعظم کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے کی بنیاد کیا ہے، اس کو جو عمارت کھڑی ہوگی اس میں ہر قسم کے مفاد ہمیں حاصل ہوں گے، وہ عمارت بنیاد نہیں بن سکتی، بنیاد کیا ہے یہ چیز وہ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1945 میں پھر اپنی قوم کے نام عید کی تقریب پر ایک پیغام نشر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ یاد رکھیے، اسلام صرف روحانی احکام اور نظریات یا مذہبی رسوم و مراسم کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اسلامی معاشرہ کے ہر گوشے کو محیط ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو اور خواہ حیات اجتماعیت۔ یہ تو رہا عزیزان من اسلام کا عمومی تعارف جو قائد اعظم کراتے چلے گئے۔ اب آئیے متعین طور پر کہ پاکستان کی نسبت سے انہوں نے اسلام کے سلسلے میں کیا کہا۔ انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اس لیے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مملکت میں وہ اپنے ضابطۂ زندگی، اپنے ثقافتی نشو و نما اور روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اس لیے مطالبہ کرتے ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے 27 نومبر 1945 کو ایڈورڈز کالج پشاور میں طلباء کے سپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ ہمارا کلچر بھی الگ الگ ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک ایسا ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، ہم اسی ضابطہ کے آئیڈیلز کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہندو لیڈرشپ سنیے عزیزان من، یہ نہیں کہا کہ ہندو جو ہیں ہمیں یہاں
معاشی ترقی میں آگے نہیں بڑھنے دیتے، ہمارا اقتصادی استحصال کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم اپنے اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کے برعکس ہندو لیڈرشپ رام راج قائم کرنا چاہتی ہے اور اس راج میں مسلمانوں کو اقلیت کی پوزیشن دینا چاہتی ہے، اور اس پوزیشن کے اندر مسلمان اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتا، اس لیے ہم مطالبہ پاکستان کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں چیزوں کو بجا وقت تو سامنے لے آئے۔ آپ ان تقاریر میں دیکھیں گے کہ ان بنیادی طور پر قائد اعظم نے کہیں بھی نام نہیں لیا ہے معاشی استحصال کا یا ہندو کی اقتصادی تنگ نظری کا۔ وہ ٹکراؤ ہی یہ تھا۔ اور اگر وقت کہیں ہو تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہندوؤں کے عزائم اس زمانے میں کیا تھے، خود ہندو لیڈروں کے بیانات سے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں عرض کروں گا کہ تاریخ پاکستان کی تاریخ وہی ہوگی کہ جب ان دو چیزوں کو آپ کے سامنے لائے گی، ان تضادات کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے مطالبے کا مقصد کیا تھا۔ بہرحال قائد اعظم نے پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی سالانہ کانفرنس جو مارچ 1944 میں ہوئی تھی، تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ اب کروڑوں مسلمانوں کے نزدیک جزو ایمان بن چکا ہے۔ یہ اب ایک نعرہ نہیں رہا، مسلمانوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کی حفاظت، نجات اور مقدر کا واحد ذریعہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کہ جب وہ وجود میں آ گیا تو ساری دنیا میں یہ آواز گونج اٹھے گی کہ ہاں اب ایک ایسی مسلم اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ گیا ہے جو اسلام کے ماضی کی درخشندہ عظمت اور شوکت کا احیاء کرے گی۔ ہماری اور پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ یہ شخص پاکستان بننے کے جلدی بعد ہم سے رخصت ہو گیا، ہم نہیں مار دیا اس شخص کو، یہ کہیے گا، ورنہ اس کے عذاب یہ ہے عزیزان من جو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب یہ مملکت وجود میں آ جائے گی تو ساری دنیا دیکھ لے گی کہ یہ ایسی مملکت وجود میں آئی ہے جو اسلام کے ماضی کے درخشندہ نظریات کا احیاء کرے گی دنیا کے اندر۔ یہ مقصد تھا۔ انہوں نے 24 اپریل 1943 کو دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ فرمایا کہ ہمارے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی، یہ بھی اس داستان کا ایک حصہ ہے کہ غلط فہمیاں کون پھیلا رہے تھے، کیا غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، بہت سے فتنے برپا کیے جاتے ہیں۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے جو یہ اس قسم کے سوالات یہاں پھیلائے جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ بھی کوئی بات ایسی ہے جس کے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا سوال کرنے والے ہمارے خلاف ووٹ آف سینشر باز کرتے ہیں۔ بہت اچھا لفظ ہے۔ غلط فہمیاں یہ پھیلائی جا رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے امیر سید ابوالعلا مودودی صاحب سامنے آ گئی ان کی لیگ، وہ فرماتے تھے کہ مسلم لیگ کے کسی ریزولوشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈروں کی کسی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مطلع نظر اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ سن 39 سے تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، سن 30 سے کرتا چلا آ رہا ہوں جب اقبال نے پیش کیا تھا۔ یہ عین تاریخ کے دوران میں یہ کہتے تھے کہ لیگ کے کسی لیڈر نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ پاکستان سے مقصود کیا ہے اور وہاں اسلامی حکومت کا انعقاد ان کا مقصد ہے۔ یہ تھا جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے متعلق یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کیا پاکستان میں اسلامی مملکت قائم ہوگی، اور یہ تھا اس کا جواب جو انہوں نے دیا۔ اور آگے چلیے عزیزاں، اور ان الفاظ کو غور سے سنیے۔ انہوں نے مارچ 1941 کو مسلم یونیورسٹی یونین علی گڑھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے
تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ کہ ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے، یہ تھا مقصد عزیزان میں۔ اور اسی کو انہوں نے مارچ 1945 23 مارچ 1945 میں یوم پاکستان کی تقریب میں ہی ایک تقریر انہوں نے فرمائی، پیغام دیا تھا۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حفاظت، نجات اور عزت و آبرو کے تحفظ کا واحد ذریعہ پاکستان ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور پھر اس بر صغیر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں جذبہ محرکہ کیا تھا اس پاکستان کے مطالبہ کا، اور یہی چیز انہوں نے یہاں تک میں نے عزیزان من پاکستان کی تشکیل سے پہلے کی بات کی۔ پاکستان وجود میں آ گیا، اب قائد اعظم صرف قائد اعظم نہیں تھے، گورنر جنرل بھی تھے پاکستان کے۔ انہوں نے اکتوبر 1947 میں خالق مینا ہال میں پاکستان کے افسروں سے خطاب کیا تھا، اور وہاں یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا قیام، جس کے لیے ہم گزشتہ 10 سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، اب خدا کے فضل سے ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس آزاد مملکت کا قیام مقصود بالذات نہیں تھا، ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ آپ اقتصادی استحصال کہتے ہیں، وہ تو خود اس اسٹیٹ اور مملکت کو بھی مقصود بالذات نہیں قرار دیتے، اسے ایک عظیم تر مقصد کے حصول کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، اور جس میں ہم اپنی روشنی اور ثقافت کے مطابق نشو و نما پا سکیں، اور اسلام کے عدل عمرانی کے اصول آزادانہ طور پر روبہ عمل لائے جا سکیں۔ یہ ہے مقصد اس مملکت کے حصول۔ یہاں تک عزیزان من آپ نے دیکھا ہے کہ قائد اعظم اسلام کا نام لے رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں اور اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو شرمندہ مانی نہیں ہو رہی، ان اصطلاحات کے مفہوم کے متعلق بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ خود اسلام کے متعلق بھی کوئی متعین مفہوم لوگوں کے ذہن میں نہیں، جس سے پوچھئے وہ کہتا ہے جی اسلام یہ کہتا ہے، اور جب قروضیے کے ساتھ وہ کہتا کون ہے، کہا یہ ہے کہ جی وارث صاحب نے فرمایا ہے، اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، مولوی صاحب نے فرمایا تھا یہ، تو گویا اسلام خود ایک مبہم اصطلاح بن کے رہ گیا ہے۔ قائد اعظم کو ان معاملات میں بڑے متعین مزاج واقع ہوئے تھے، لائر ہونے کی جیز سے بھی، سیاستدان ہونے کی جیز سے بھی، خود ان کی زندگی میں میں نے دیکھا ہے، وہ جزیات تک متعین ہوتے تھے اور الفاظ کے متعین معنی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ اسلام اسلام کہنے کے بعد ان کو اس کا احساس تھا کہ جب یہ کچھ میں نے کہا تو اسلام کے علمبردار آ جائیں گے ہجوم کر کہ ٹھیک ہے صاحب آپ نے لے دیا، الگ ہٹ جائیے، اب ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ انہوں نے اس کو مبہم نہیں چھوڑا، اور یہ بڑا احسان ہے، ان متعین کر کے چھوڑا انہوں نے۔ سنیے کہ انہوں نے متعین کس طرح سے کیا تھا عزیزان۔ دسمبر 1945 میں کراچی میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے آخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پہلے خود ہی ایک سوال اٹھایا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں،
وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہوتی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ یہ سوالات اٹھائے اور ان سوالات کے جوابات خود ہی دیے، اور سنیے کہ جوابات کیا تھے۔ وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی جائے گی۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، اس کے بعد کون سی چیز ہے جو ہمیں ایک امت نہیں بننے دے گی؟ انہوں نے 1945 میں جو عید کا پیغام قوم کے نام نشر کیا تھا، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان واقف ہے کہ قرآن کے احکام مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں۔ مشہور مورخ گبن نے لکھا ہے کہ بحیرہ اٹلانٹک سے لے کر گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطۂ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے، جس کے قوانین نو انسان کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں، اور یہ قوانین غیر متبدل منشاء خداوندی کے مظہر ہیں۔ گبن نے یہ لکھا تھا۔ انہوں نے اسے کوٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس حقیقت سے سوائے جہلاء کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا بنیادی ضابطۂ زندگی ہے، جو معاشرت، مذہب، تجارت، عدالت، فوج، دیوانی، فوجداری اور تعزیرات کے ضوابط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ کے معمولات، روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا، اجتماعی حقوق کا سوال ہو یا انفرادی واجبات کا، عام اخلاقیات ہوں یا جرائم، دنیاوی سزا کا سوال ہو یا آخرت کے مواخذے کا، ان سب کے لیے قرآن مجید میں قوانین موجود ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مسلمان قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھے اور اس طرح اپنا مذہبی رہنما آپ بن جائے۔ انہیں الگ مذہبی پیشواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان من، ان کی تقاریر میں سینکڑوں صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ وقت مانے ہے کہ میں اس سے زیادہ تفصیل میں جا کے آپ کو بیان کروں، لیکن انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کو جسے کہتے ہیں سم اپ کر کے رکھ دیا تھا، اس کا لب لباب اور ملخص بیان کر دیا تھا، اور وہ انٹرویو تھا جو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے طلباء کو انہوں نے 1941 میں دیا۔ اگست 1941 کی بات ہے۔ وہ وہاں تشریف لے گئے، ان لڑکوں نے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟ جواب سنیے عزیزان مان۔ جب میں انگریزی زبان میں مذہب یعنی ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کی روح سے میرا ذہن لامحالہ خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم نہیں۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلام کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطہ سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور طریق عمل
نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔ پہلا سوال تھا، غور فرمایا آپ نے عزیزان مان؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کوئی مولوی اور ملا ہوں، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، میں نے اپنے طور پر قرآن کریم اور قوانین اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور اس مطالعہ کے بعد جس نتیجے میں پہنچے ہیں عزیزان مان، آپ غور کیجئے کہ یہ سارے علماء کرام اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور مسٹر محمد علی جناح یہ چیز کہہ رہا تھا، اسلام کی بنیاد ہے یہ چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ضابطۂ حیات کا کام دے رہا ہے۔ یہ مسٹر محمد علی جناح کہتا تھا۔ یہ اختیار وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ سر خدا کہ عابد و زاہد بکس نہ گفت، خدا کا راز کے عابد ادھر ہوتے ہیں کہ عابد و زاہد بکس نہ گفت، در ہے تم کے درد کشاد کجا شنید۔ خدا کے یہ راز کی بات ہے کہ جسے ملا علماء نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حیرت ہے کہ یہ ایک مسٹر جناح کلین شیو سوٹڈ بوٹڈ مغرب ایکسپریس اس نے کہاں سے یہ بات پا لی ہے؟ بڑی گہری چیز تھی، 1000 برس سے یہ مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی بات، وہ اسے مذہب کی سطح کے اوپر سمجھتے چلے آ رہے تھے، اور یہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہاں یہ جنگ ہندو سے اور انگریز سے اتنی زیادہ جنگ نہیں تھی جتنی مذہبی پیشوائیت سے یہ جنگ تھی وہاں قائد اعظم کی، کہ وہ جب بھی اسلام کو پیش کرتے تھے ایک مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے تھے، یہ جب بھی جواب دیتے تھے اسے ایک دین کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اور یہی چیز یہاں کہی ہے انہوں نے کہ مجھے اس کا دعویٰ تو نہیں، لیکن قرآن سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے حقیقت۔ اور اب دوسرا سوال سنیے، لڑکوں نے پوچھا کہ اس سلسلے میں اشتراکی حکومت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات آ گئی آپ کی، یہ سوشلزم اور اسلامک سوشلزم اور مساوات محمدی، اس سلسلے میں اشتراکی حکومت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب، اشتراکیت یا بالشویت یا اسی قسم کے دیگر معاشی یا سیاسی مصالح در حقیقت اسلام اور اس کے نظام سیاست کی غیر مکمل اور بھونڈی سی شکلیں ہیں۔ ان میں اسلامی نظام کے اجزاء کا سا ربط و تناسب نہیں پایا جاتا، جن کی صحیح اور مکمل شکل صرف اسلام کے اندر آپ کو ملے گی۔ 1941 کی باتیں ہو رہی ہیں عزیزان من، اور اس کے بعد وہ تیسرا سوال آتا ہے جس کا جواب میرے نزدیک اس موضوع پر حرف آخر ہے، اور میں اسے 25 برس سے دہرائے چلا آ رہا ہوں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان قائد اعظم نے اپنے ان 2 جملوں کے اندر بیان کر دیا۔ یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی اسلامی مملکت کا منشور ہونا چاہیے، یہی وہ حقیقت ہے کہ جسے ہمارے ہاں سیکریٹریٹ کے دروازوں پر، ایوان مملکت کے اندر، کیبنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، پریزیڈنٹ کے کمرے کے اندر، ہر در و دیوار کے اوپر نقش ہونا چاہیے۔ عزیزان مان، قائد اعظم 2 فکروں میں جو بات کہہ گیا ہے سنیے۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کی امتیازی خصوصیت کیا ہے، یعنی یہ کس طرح باقی تصورات حکومت سے ممتاز اور متمیز ہے۔ جواب سنیے، اللہ اکبر۔ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے۔ اب اتنی سی بات کہنے سے تو بات صاف نہیں ہوتی، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ صاحب خدا کی اطاعت،
اور خدا کی اطاعت کا لفظ کہنے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اطاعت کس کی کرائی جاتی. یہ تو قائد اعظم محمد علی جناب متعین الفاظ اور متعین مفہوم کہنے والا تھا. کہا کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے. اور آگے دیکھیے کیسے متعین کیا ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہیں. بات مبہم نہیں رہنے دی کہ جس کا جی چاہے خدا کی اطاعت کا جو مفہوم متعین کرنا چاہے کر لے. جس کی اطاعت کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہیں. سنیے آگے کیا کہا. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی. قرآن حکیم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. اور آگے کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے میرا مطالبہ پاکستان کی بنیاد. اللہ کہیے عزیزان من، نظریہ پاکستان کے مفہوم کے سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور تلبیس باقی رہ جاتی کہ یہ کیا تھا. اور میں یہ چیز آج سے نہیں 25 سال سے کہہ رہا ہوں. ان الفاظ کا بدل نہیں ہو سکتا. نچوڑ ہے یہ اسلام کی تعلیم کا. میں کہتا ہوں اگر ان 4 فکروں کو ہم اپنے طلباء کے نصاب کی کتاب مرتب کر دیں تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. جمہوریت اسلام ہے صاحب، اس قدر یہ گمراہ کن ایک تصور ہے جو دیا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام میں نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی یا ادارے کی. جمہوریت مغربی کیا ہے؟ حق حکومت عوام کو حاصل ہے. اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف جو وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حق حکومت خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں. جمہوریت کا اگلا ٹکڑا کیا؟ عوام کے نمائندے جمع ہو کر ان کی اکثریت جو فیصلہ کر دے اس کی حیثیت سوورن فیصلے کی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہوتی جو اس فیصلے کو بدل دے. آخری فیصلہ کن اختیار عوام کے ان نمائندوں کی اکثریت کو حاصل ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو بھی خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق احکام نافذ نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا ہے. آپ تو ان کی اکثریت کہہ رہے ہیں. ساری دنیا کے انسان جمع ہو کے ایک فیصلہ کرنے، اور انسانوں کو چھوڑیے، اگر آپ مسلمانوں تک ہی لانا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان مل کے 100% آراء کے فیصلے سے ایک چیز کو قانون بنانا چاہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی روح سے اس کی پر کا جتنی حیثیت نہیں ہے. وہ مردود ہے، مطرود ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے. یہ ہے جمہوریت کی حقیقت. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے. سوالی اکثریت اور اقلیت کا نہیں ہے. مشاورت کے لیے آپ کو ضرورت ہے ملت کے نمائندوں کی، لیکن آپ کی ڈیموکریسی کنٹرول ڈیموکریسی ہے. کنٹرول کے معنی ہے جس کے اوپر بھی ایک پابندی ہے، ایک قوت ہے. اور وہ قوت کون سی ہے؟ وہ قرآن کی قوت ہے، وہ خدا کی قوت ہے. اگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے فیصلے ہیں تو وہ اسلامی فیصلے کہلائیں گے. اگر ان کو آپ حدود اور قیود سے بلند اور بالا کر کے قانون سازی کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون. یہ کفر ہے، یہ کافرانہ نظام ہے. اور پھر جو آگے بات انہوں نے کہہ دی
کہ ہماری سیاست اور معاشرت اور مشیت میں آزادی اور پابندی کی حدود قرآن متعین کرتا ہے. کتنی عجیب چیز. قرآن کریم ساری جزیات قیامت تک کے لیے خود نہیں متعین کر دیتا، وہ حدود متعین کرتا ہے. وہ حدود تو غیر متبدل رہتی ہیں ہمیشہ کے لیے. ان حدود کے اندر ہر زمانے کی امت اسلامیہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، یہ جائز ہوتا ہے ان کے لیے کہ اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی قوانین خود متعین کریں. یہ جو کہا کہ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود قرآن متعین کرتا ہے، یہ کتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو یہ شخص کہہ گیا تھا. یہ ہے آپ کا سیاسی نظام، یہ ہے آپ کا معاشی نظام، یہ ہے آپ کا معاشرتی نظام. اور اگلی چیز کہ اسلامی حکومت تو در حقیقت قرآن ہی کے اصولوں کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. یہ انہوں نے 1941 میں عزیزان مان لکھا. متعین واضح طور پہ بات کہی. میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے آج یہ چیز یا کم از کم جیسا میں نے کہا 25 سال سے یہ چیز جو تھی ہمارے اندر ایک سوالیہ نشان لے کے آئی ہوئی تھی کہ پاکستان سے مقصود اور مطلوب کیا ہے. ہندوستان کی اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ پاکستان کی مملکت میں نظام کس قسم کا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا. وہاں کا مسلمان یا کم از کم مذہبی پیشوائیت ہماری جو اس کی مخالفت کر رہی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں علم نہیں ہے. 25 سال سے یہاں بھی پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ متعین طور پر ہمیں علم نہیں ہے. اس پر یہ نہ کیجیے. سنیے عزیزان من کہ انہیں تو علم نہیں تھا. اس کا علم تھا تو کس کو علم تھا؟ ہندو کو اس کا علم تھا. 1941 میں یعنی پاکستان کا ریزولوشن پاس ہونے کے ایک ہی سال بعد لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی. سارے ہندوستان کو ایک رکھنے کی تحریک تھی ان کی. اس کی کانفرنس بمبئی کے مشہور ہندو کانگریسی لیڈر مسٹر منشی وہ اس کے صدر تھے. اس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجیے. پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے ہوم لینڈ بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈال سکے. ہندو جانتا تھا یہ. اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. یہ اس زمانے کی ٹریبیون اخبار کی 2 نومبر 1941 میں شائع ہوا تھا. ان کی لکھی 1940 میں ایک دفعہ یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مل کر ایک مخلوط حکومت کا قائم کر دیں. مسٹر ستیہ مورتی کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے. انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مل کر مخلوق حکومتیں کس طرح قائم کر سکتی ہیں جبکہ مسلمانوں کا نصب العین اسلامی حکومت کا احیاء اور قائم کرنا ہے. یہ 1940 اور 41 میں ہندو تو جانتا تھا. مسٹر منشی تو یہ جانتا تھا کہ مطالبہ پاکستان سے مقصد یہ ہے کہ اس خطہ ارض میں مسلمان قرآن کے مطابق اپنی حکومت قائم کر دیں.
اور ہمیں آج یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور بتانے والے بتاتے یہ ہیں کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی، یا زیادہ سے زیادہ وہاں معاشی استحصال جو ہو رہا تھا اس سے نجات حاصل کرنا تھا۔ ہندو سن 41 میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان سے مقصد کیا ہے۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ قائد اعظم نے صرف اسلام کا لفظ ہی نہیں رکھا، متعین کر کے اسے قرآن کے اوپر لے آئے۔ اگلی چیز پھر ان کے ذہن میں تھی، اور وہ یہ کہ جب بھی اسلام کہیے یا قرآن ہی کہہ دیجئے تو بہرحال یہ مذہبی پیشوائیت، یہ پریسکرائب، یہ فوراً سامنے آ جائے گی اور یہ کہے گی کہ صاحب ہمارے ہاتھ میں یہ دے دیجئے یہ چیز۔ اسے تھیوکریسی کہتے ہیں، خدا کے نمائندوں کی اجارہ داری کی حیثیت سے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ مقصد تو اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر کہنے سے اور جماعتیں اور پارٹیاں اور لوگ بھی ان کے حریف، ان کے رقیب، ان کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ نہیں، ہم یہاں خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ واحد اجارہ دار بن جاتے ہیں اسلامی حکومت کے قائم کرنے کا۔ اسے تھیوکریسی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے ذہن میں یہ چیز تھی۔ 1946 میں دلی میں مسلم لیجسلیچرز کا جو کنونشن منعقد ہوا تھا اور جس میں دہرایا گیا تھا کہ پاکستان سے مقصد دو الگ الگ مملکتیں نہیں ہیں، ایک مملکت ہے، اس کے دو یونٹس تو الگ ہو سکتے ہیں، یہ اسٹیٹ ایک ہی ہوگی، یہ اس کنونشن کا ذکر ہے۔ اور اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمارا نصب العین کیا ہے۔ کہا کہ یاد رکھیے ہمارا نصب العین اسلام ہے، لیکن ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ کبھی نہیں بنانے دیں گے۔ یہاں سے بھی بات کو صاف کر گئے آتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے اصول کے بعد فروری 1948 میں انہوں نے اہل امریکہ کے نام ایک پیغام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دوسرے ہی سال نہیں، اسی سال میں آسٹریلیا والوں کے نام بھی ایک انہوں نے پیغام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ بہرحال امریکہ کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا تھا، پوچھا یہ گیا تھا کہ اب پاکستان بن گیا، اس کا دستور اور آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری انداز کا ہوگا۔ اسلام کے اصولوں کی بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ 1300 سال پہلے ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل و دیانت کی تعلیم دی۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا ہم پورا احساس رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خود خدائی مشن کو پورا کرے۔ یہ چیز یہاں نہیں ہو سکتی۔ عزیزان مہمان، آپ نے غور فرما دی کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں مانگا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کم از کم 1939 سے 48 تک کی ان کی تقاریر کے اقتباسات آپ کے سامنے موجود ہیں۔
جو پرنٹ میں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ اب ان کی روشنی میں آپ بتائیے کہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیا اس مطالبے میں مذہب کا کوئی دخل تھا یا نہیں تھا؟ باقی رہا یہ کہ اس سے معاشی مفاد حاصل ہوں گے، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جب اپنی آزاد مملکت ہوگی تو بہرحال اس میں سب کچھ اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ جب ملک کی معیشت کے سارے ذرائع اپنے امت کے ہاتھ میں ہوں گے، قوم کے ہاتھ میں ہوں گے، ان ذرائع سے قوم فائدے بھی اٹھائے گی، لیکن یہ مقصود بھی ذات چیز نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ کہ صاحب یہ ذرائع ہاتھ میں ہوں گے تو اس سے تو پھر وہی سرمایہ داری کا نظام وجود میں آ جائے گا۔ سنیے، اس بات میں بھی قائد اعظم اپنی رہنمائی کے بغیر ہمیں نہیں چھوڑ جاتے۔ یہ کچھ آخری دور کی بات نہیں ہے، یہ 1945 کی بات ہے کہ قائد اعظم نے دلی میں منعقد ہوئی تھی وہ کانفرنس، ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ کا سیشن تھا 1945 کا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، سنیے کہ معاشی نظام کے متعلق قائد اعظم کے ذہن میں کیا نقشہ تھا۔ پہلے یہ ذہن میں سوچ لیجیے کہ دور وہ تھا کہ قائد اعظم کو ایک ایک شخص یا ایک ایک مسلمان کی تائید کی ضرورت تھی۔ اس تاریخ سے پہلے مسلمانوں کا ایک بیشتر بڑا حصہ کانگریس میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ جو لوگ مسلم لیگ کے گرد آئے تھے، ان میں لامحالہ زمیندار تھے، امیر لوگ بھی تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار بھی تھے۔ مصلحت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان لوگوں کے خلاف تو کم از کم کچھ نہ کہا جاتا، کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ جس مملکت کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس میں تمہارا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا، تو نظر آتا تھا کہ یہ لوگ تو بدک جائیں گے، ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ قائد اعظم کو کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوئی تھی عزیزان مان، کہ وہ اصول کو توڑ کر کسی کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جائے۔ 1945 میں انہوں نے یہ کہا کہ اس مقام پر میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، وہ عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رولیاں مناتے ہیں۔ ابلیسی نظام، یہ نظام سرمایہ داری کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ زمیندار اور جاگیردار اور سرمایہ دار، ان سے مخاطب ہو کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام کی گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں، عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرائٹ کر چکا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ معاشی احتسال جو تھا ہندو سے ہی نجات مقصود نہیں تھی، نظام سرمایہ داری سے نجات مقصود تھی، خواہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیوں نہ متاثر ہو رہا ہو۔ اور یہ 1943 کی بات، لیکن مقصود بالذات یہ چیز بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ بار بار میں کہتا چلا آ رہا ہوں
مقصود بالذات تو وہ نظریہ تھا کہ جسے اصطلاح میں ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اسی کا ترجمہ نظریہ ہوتا ہے عزیزان مان۔ یہی چیز ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان کی ساری جنگ اور جہاد اس لیے ہونے چاہیے کہ کلمۃ اللہ جو ہے وہ بلند ہو جائے، اور اسے پھر آخر میں دوہرا دوں کہ یہ چیز نہ صرف یہ کہ مسلمان جانتے تھے، میں نے ابھی کہا ہے کہ اس زمانے کے ہندو بھی جانتے تھے، اور اس زمانے کے ہندوؤں کو چھوڑ دیجیے عزیزان مان، یہاں تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں، ہماری پارلیمان میں بھی اٹھ رہا ہے، ایک سوال ان کی پارلیمان میں بھی ہوا تھا، اب ہوا تھا سکوت ڈھاکہ کے بعد، جب ہم نے خود اپنی ہی غلط روش کے ماتحت اتنی ذلت میں شکست کھائی۔ اوکیزن تھا کہ اس فتح کا جشن منانے کے لیے ہندو کی پارلیمنٹ میں نیو دہلی میں ایک اجلاس منعقد ہوا، وہاں کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کی حضور انہوں نے ہدیہ اور تبریک پیش کیا، مبارکباد دی اس کامیابی کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے کہ مسز اندرا گاندھی نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ سنیے عزیزان مان، اور پوچھئے ان سے جو آج بھی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کیوں مانگا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے اس کا جواب دیا تھا، اس نے ان سے کہا کہ مجھے مبارکباد نہ دیجیے، یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے، نہ ہماری حکومت کی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے ہمارے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریہ کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا۔ مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریے پر رکھی تھی، اسے چھوڑ دیجیے، حق اور باطل وہ تو کہے گی اس چیز کو، لیکن بنیاد وہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک نظریہ تھا۔ آج وہ اس قابل ہو گئے عزیزان مان، ہماری حماقتوں نے اسے اس قابل کر دیا کہ وہ کہے کہ ہمارا حق کا نظریہ آج غالب آ گیا ہے مسلمان کے باطل کے نظریے پر۔ لیکن بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے، ہماری سیاست کی، حکومت کی کامیابی ہے، کہا یہ کامیابی ہے ہمارے اس مبنی بر حق نظریے کی جو مسلمانوں کے باطل نظریے کے خلاف ہم نے وہ جنگ لڑی۔ کہا کہ ہم نے اس زمانے میں کہا تھا، ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ اب 25 سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل، یہ ان کے باطل نظریہ کی شکست ہے۔ اور فرمایا وہ یہ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی بنیاد ایک نظریے پر تھی، نہ ہندو کی تنگ نظری تھی، نہ انگریز کی یہ سیاست تھی، نہ کوئی معاشی استحصال سے نجات حاصل کرنے کا جذبہ تھا، ایک نظریہ تھا۔ بہرحال وہ دشمن ہے، مخالف ہے، وہ اس نظریے کو باطل کا نظریہ کہتی ہے، لیکن تسلیم تو اسے یہ ہے کہ یہ ایک نظریہ تھا۔ ادھر سے اس نے یہ آواز دی اور ادھر سے ڈھاکے سے وہ جو اس زمانے میں نظر الاسلام قائم مقام صدر تھے ڈھاکے کے، ابھی مجیب وہاں نہیں گئے ہوئے تھے، ادھر سے انہوں نے بھی اپنی ریڈیائی تقریر پہ یہ کہا تھا کہ ہماری یہ فتح نہ کسی فوج کی فتح ہے نہ کسی ملک کی، وہ تو پھر اندرا گاندھی تھی، اس کا نام تو نظر الاسلام تھا۔ یہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فتح نہ کسی فوج کی فتح ہے نہ کسی ملک کی، یہ فتح ہے حق کی باطل پر، یہ فتح ہے ایک صحیح نظریہ کی غلط نظریہ پر۔ تقسیم ہند سے پہلے صرف مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا
کہ قومیت کا مدار مذہب کا اشتراک ہے، وطن کا اشتراک نہیں، اور حکومت کی بنیاد دین پر ہے، سیکولر نہیں، وہاں ان لوگوں کو لاکھ سمجھایا گیا کہ یہ نظریہ غلط ہے اور ناممکن العمل، اس پر اصرار نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے اور اپنے غلط مفروضہ کی بنا پر ایک جداگانہ قوم بن کر ایک الگ مملکت کے بانی بن گئے۔ لیکن 24 سال کے تجربے نے ثابت کر دیا کہ جو نظریہ یہ لوگ پیش کر رہے تھے وہ باطل تھا اور حق وہی تھا جو ان کے مخالفین پیش کر رہے تھے۔ سقوط ڈھاکہ نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب یہ شہادت تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے منقوش رہے گی۔ ہم ان راہ گم کردہ لوگوں سے اب بھی کہیں گے کہ وہ اس باطل نظریے کو ترک کر کے وطن کے اشتراک کی بنا پر پھر سے ہندوستانی قوم کا جز بن جائیں اور مذہب کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ جو حشر آج مشرقی پاکستان کا ہوا ہے وہی کل کو مغربی پاکستان کا بھی ہوگا۔ حقائق کسی کے جھٹلائے جھوٹے نہیں ثابت ہو جائے گا۔ کہنا یہ رہا تھا عزیزان من کہ دشمن تک کو اس کا اعتراف ہے اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بات نظریہ زندگی کی تھی، بنیاد ایک آئیڈیالوجی کی تھی، ایک کلمہ طیبہ تھا جس کے اوپر اس کی بنیاد قائم کی گئی ہوئی تھی، اور آج وہ جو وہاں شادیانے بجاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ انہوں نے چاہا تھا کہ ہندوؤں کے اس معاشی استحصال سے نجات حاصل کریں اور وہ دیکھیے نہیں کر سکے پھر آئے ہمارے قابو، یہ نہیں کہا انہوں نے اس 10 سال میں بھی یہ نہیں کہا تھا کبھی، انہوں نے اس 25 سال میں بھی کبھی نہیں کہا تھا، اور اپنی مظلومہ کامیابی اور فتح کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ جو مقصد تھا مسلمان کا دیکھیے وہ نہیں حاصل ہوگا پھر آئیں گے ہمارے قابو میں۔ وہ شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر، قرآن کی بنیادوں کے اوپر ایک مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک الگ قوم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نظریہ باطل تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس زمانے میں بھی مخالفت کی تھی اور آج حقائق نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نظریہ باطل تھا، ہمارا نظریہ حق پہ تھا۔ ہمیں کوئی گرا نہیں ہے عزیزان مان ان لوگوں، انہوں نے تو یہ کہنا ہی تھا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ یہاں آپ کے خود پاکستان کے اندر یہ چیزیں آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے جو لوگ اس تحریک کے اندر شامل تھے کچھ تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، جو کچھ رہ گئے معلوم نہیں کہ کس زمانے کی فضا نے ان کو متاثر کیا، وہ بھی آ کے یہی کچھ کہنے لگ گئے کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی، اس میں مذہب کو کوئی دخل نہیں تھا۔ آج ہمارے اذانوں سے بھی یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ اس میں اسلام اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو خالص ایک معاشی چیز تھی جو یہ آ گئی۔ اگر یہ چیز عزیزان من یہ معاشی ہی رہ جائے تو پھر اس میں تو ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ خالص معاشی تاریخ تھی تو ہندوستان کے اندر وہ ہندو بھی جو موجود تھے جو کچلے ہوئے تھے معاشی معاملے میں، وہاں بھی تو ان کے ہاں کا جو برہمن اور کچتری اوپر کا ورم تھا وہ نیچے کے دویش اور شودروں کو معاشی تسلط کے اندر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جد و جہد اگر یہ ان کے خلاف معاشی آزادی کی تھی تو وہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوئے؟ وہ بھی تو ان ہندوؤں کے ساتھ ہی شامل تھے۔ اور اگر آج اس کو آپ معاشی کہتے ہیں تو اس میں تو پھر بھی ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ طبقاتی جد و جہد میں تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے غریب خواہ ان کا نسل، وطن، زبان، حتیٰ کہ مذہب بھی کچھ ہو وہ ایک گروہ ہوتا ہے اور اس کے برعکس سرمایہ داری کے نظام والا دوسرا گروہ ہوتا ہے۔ قومیں ان کے ہاں بھی دو ہوتی ہیں، اس کی بنیاد دین کے اوپر نہیں ہوتی، معاش کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ چیز آج ہمارے ہاں عام کی جا رہی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے
ان کا کوئی قصور اس میں نہیں. ان بچوں کی ہم نے صحیح تعلیم کا کوئی انتظام نہ کیا. انہیں ہم نے سرے سے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ دو قومی نظریہ کیا تھا، نظریہ پاکستان کیا تھا، اسلام کس طرح سے اس کی بنیاد تھا، اسلام کا صحیح مقصود اور مطلوب کیا ہے، اس میں اپنا معاشی نظام کیا ہے، یہ کس طرح نظام ملوکیت، نظام برہمنیت اور نظام سرمایہ داری تینوں کو جڑ سے کاٹنے کے لیے دنیا میں وجود آیا ہے. لیکن اس کے برعکس اس کا مثبت طور پر اپنا نظام ہے زندگی کا، ہم نے نوجوانوں کو نہیں بتایا. اسی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اب ہمارے در و دیوار سے بھی آوازیں بلند سی ہو گئی. عزیزان مان، مجھے کسی سے ذاتی پرخاش نہیں، میں تو عملی سیاست میں بھی حصہ نہیں لیتا، میری کوئی پارٹی نہیں ہے سیاسی، میرا کوئی فرقہ مذہبی نہیں ہے، میں کسی فرقے کو بلانگ نہیں کرتا، کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں. ایک ہی چیز میرے سامنے زندگی کا نصب العین ہے، خدا کی اس کتاب کی آواز کو بلند کرتا چلا جاؤں. اس لیے یہ میرا نصب العین ہے کہ یہ مسلمان نام رکھانے والی قوم نہیں، پوری نو انسانی کی آخر الامر آزادی، سرفرازی اور خوشگواری کا ضامن صرف یہی رابطہ حیات ہو سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے جس کی بنا پہ میں ساری عمر اس آواز کو بلند کرتا چلا جا رہا ہوں. یہ خطہ زمین حاصل ہوا تھا کہ اس پیغام کے لیے ایک لیبارٹری ہم بنائے. 1000 سال سے یہ پیغام مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا. اس چیز کی خوشی تھی کہ خطہ زمین ہمیں حاصل ہوا. عزیزان مان، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلی مملکت تھی کہ مملکت تھی اور اس میں ملوکیت نہیں تھی. ساری تاریخ میں یہ پہلا بے نظیر واقعہ تھا. یہاں کوئی نظام حکومت نہیں پہلے سے قائم تھا، بادشاہت یہاں نہیں تھی. ایسی مملکت کسی کو مل جائے جس میں پہلے سے نظام حکومت کوئی نہ ہو اور ان کے پاس اپنا ضابطہ نظام حکومت کا موجود ہو، اس کے بعد کون سی چیز مانے ہو سکتی تھی کہ اس کو یہ یہاں نافذ نہ کرے. نہ صرف یہ کہ نافذ ہی نہیں کیا گیا، کبھی اس کو ناممکن عمل بنایا گیا ہے. کبھی یہ کہا گیا ہے کہ ماضی کی یہ داستانیں یہ لوگ قدامت پرست دہراتے چلے جا رہے ہیں، اس دور کے اندر اس چیز کو پوچھتا کون ہے. کبھی اس بنیاد ہی کو اصل سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ مطالبہ پاکستان بات ہی ساری معاشی اور اقتصادی کی یہاں